السلام علیکم ناظرین، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم کفار سے دوستی کا انجام بیان کریں گے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب میں کہ مضر صحبتوں سے گمراہی کی جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی سے تجارت کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، لیکن ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت دل میں نہ ہو، اور اگر دل سے محبت کی تو تمہارا ایمان ارتدت سے تبدیل ہو جائے گا، تمہارا ایمان سلامت نہ رہے گا۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آم کی شاخ ایک نیم کی شاخ سے متصل ہو گئی تو سارا آم کڑوا ہو گیا۔ تو یہودی اور عیسائی کی محبت، ہندو کی محبت، مشرک کی محبت، اس طرح اپنے نفس دشمن کی محبت ایمان کے لیے مضر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی مت کرو، یعنی یہود و نصارہ کی دوستی تمہارے قلب میں مرتد کافر ہونے کا ذوق پیدا کر دے گی، لہٰذا ان سے تجارت لین دین تو جائز ہے، لیکن ان سے دوستی رکھنا، ہر وقت ساتھ کھانا پینا اور دوستی کے تعلقات پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ قلب میں ان کی محبت نہیں آنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ عقلاً بھی یہ دوستی کے قابل نہیں۔ میں نے امریکہ اور لندن میں بھی دیکھا کہ عیسائی اور یہودی نے اپنے کتے کے منہ میں لمبی سی ٹافی رکھ دی اور کتے نے اسے خوب چوسا، اس کے بعد وہی ٹافی اس کتے کے منہ سے نکال کر خود چوس رہے ہیں۔ کس منہ سے ان سے محبت کرو گے؟ وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ بغل کے بال اتنے لمبے کہ ان میں کنگھی کرتے ہیں، اور ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہر جگہ نامناسب بال ہر ہفتہ صاف کرو۔ دور سے ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، پاؤڈر اور سینٹ میں لیتے ہیں جس سے اجلے معلوم ہوتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طرح نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ دلوں میں کفر کا اندھیرا ہے اور باہر اجالا ہے۔ پاؤڈر سرخی لگی ہوئی ہے، جو ہمیشہ ٹیشو پیپر سے پاخانہ کا مقام صاف کرتے ہیں، پانی سے نہیں دھوتے، اس کے بعد ٹب میں پانی بھر کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نیچے کا پانی منہ میں جا رہا ہے، پاخانہ کو دھونے والا پانی منہ میں اور کان میں ناک میں گھس رہا ہے۔ یہ ترقی یافتہ قوم ہے، طہارت مومن کی شان ہے، کفر نجات اور غلاظت ہے۔ اس طرح جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں عموماً گندے رہتے ہیں۔ جو ناپاک فعل کرے گا وہ ناپاک رہے گا، اس کو پاکی کا خیال بھی نہیں آتا۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے، تو اس آیات پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ میں اصل میں یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اللہ اپنی محبت دے دے یا کوئی کرامت یا کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف نہ کرے کہ اتنے زمانے تک ہم نے شیخ کی صحبت اٹھائی، اتنے زمانے ہم نے محنتیں کی، تب اللہ میاں نے ہم کو یہ دیا۔ اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات اور محنتوں کی طرف نہ کرو، بلکہ ان کو عنایت الحیہ کا ثمرہ سمجھو۔ اور ایک اور عبارت کا مفہوم ہے، یعنی بعض نادان صوفی اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت و فضل کی طرف نہیں کرتے۔ یہ سخت ناشکری ہے۔ ان کو یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ کی تمام مہربانیوں کا سبب آپ کی مہربانی ہے، آپ کی رحمت کا سبب آپ کی رحمت ہے، آپ کے کرم کا سبب آپ کا کرم ہے۔ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے جو سبب بن سکے آپ کے کرم کا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں عطا فرمائی، جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بندہ روزے رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، تہجد پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو اپنے اعمال کی طرف نسبت نہ کرے، نیکی کا دریا میں ڈال اپنی نیکیوں کو بھول جائے، جو کچھ ملے اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے۔